یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ ایک تحریک ہے یا سیاسی پارٹی یا سیاست کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کیا ہے یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ خود کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے یا سمیع بلوچ ہے، یہ تو بی ایس او میں نہیں تھے، یہ تھے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ طلباء سیاست سے انہوں نے تربیت سیکھی، وہ براہ راست بے شک بی ایس او میں نہ ہوں، لیکن وہ جو گراؤنڈ طلباء سیاست کے لیے ہموار کی وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ہی مرہون منت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان قیوم بیدار۔ ناظرین، آج ہم بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے اور بلوچستان کی سیاست میں جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہے اس حوالے سے بی ایس او کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ بی ایس او کے جو نوجوان تھے انہوں نے بلوچستان کی سیاست میں اہم رول ادا کیا۔ 71 کے الیکشن میں ڈاکٹر علی بلوچ جنہوں نے خان کلات کو ہرا دیا اور ایم این اے بنے، بعد میں سینیٹر بھی بنے۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابیب جالب جو چیئرمین تھے وہ بھی سینیٹر بنے، ثنا بلوچ ایم این اے بھی بنے، سینیٹر بھی بنے اور ایم پی اے بھی بنے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، اور ایوب جتک جو وفاقی وزیر بھی بنے۔ اسی طرح بہت سے اکابرین نے بی ایس او کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور پھر وہ سیاست میں آ گئے اور بڑے عہدوں پر پہنچے۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے شکور بلوچ سے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں بی ایس او کے۔ شکور بلوچ صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بی ایس او جو شروع سے ہی بلوچستان کی پالیٹکس میں اس کا اہم رول رہا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اغراض و مقاصد شروع دن سے بالکل واضح تھے، چونکہ طلباء تنظیمیں تو اس سے پہلے بھی بلوچ طلباء کی تنظیم اس سے پہلے بھی موجود تھیں، لیکن کہیں پہ اغراض و مقاصد مبہم سے تھے اور کہیں پہ جو ہے وہ محض وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جو ہے وہ اکیڈمک ایشوز تک محدود تھے۔ تو بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے قیام کے ساتھ بی ایس او کی قیادت نے نہ صرف بلوچ طلباء کے اکیڈمک ایشوز کو ایڈریس کیا بلکہ ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو منظم کر کے ایک سیاسی پلیٹ فارم بھی مہیا کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بی ایس او بعد میں بلوچ قومی تحریک کے لیے، میں نہیں کہتا کسی مخصوص جماعت کے لیے یا کسی مخصوص اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے شخص طبقے کے لیے، بلکہ اوورآل بلوچ تحریک کی جتنی بھی محاذ ہیں ان سب کے لیے ایک نرسری کے طور پر کام کرتے رہی ہے۔ آیا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد ہوں، پارلیمنٹ سے باہر ہوں، گلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، یا بلوچستان کے میدانوں اور پہاڑوں پہ موجود لوگ ہوں، تو بی ایس او ہی وہ ابتدائی نرسری اور پلیٹ فارم رہی۔ جہاں تک اغراض و مقاصد کی بات ہے تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ طلباء کو منظم کر کے ان کے نہ صرف اکیڈمک ایشوز کو ایڈریس کرنا بلکہ ایک سیاسی پلیٹ فارم بھی مہیا کرنا جس کے ذریعے بلوچ طلباء کی جو ہے سیاسی تربیت ہو اور وہ آگے چل کے جو ہے اپنے وطن کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے بلوچ قوم کی بزرگی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے کچھ کر سکیں۔ شکور بلوچ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں جب 1970 کے الیکشن ہوئے تو اس میں بی ایس او نے اہم رول ادا کیا۔ ڈاکٹر علی بلوچ ایم این اے کی حیثیت سے منتخب ہوئے، پھر سینیٹر بھی بنے، اسی طرح دوسرے اکابرین بھی منتخب ہوتے رہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بی ایس او ہے مختلف دڑوں میں بٹا ہوا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں کریم صاحب، جب سب سے پہلے بات تو آتی ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں شعور کا مادہ ہوگا تو پھر اختلافات کا جنم لینا ایک فطری عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے بیچ اختلافات نہ ہوں تو اس کے لیے پھر ہمیں انسان کے
ذہن سے شعور کا وہ مادہ نکال کے باہر پھینکنا ہوگا. تو جہاں جہاں پہ شعور ہے وہاں پہ اختلافات ہیں. جہاں تک بی ایس او کی متحد ہونے کی بات ہے تو میں اسے ایک متھ قرار دیتا ہوں. آج کل ایک رائے عامہ بنا ہوا ہے کہ بی ایس او شروع کے دنوں میں شاید بہت زیادہ کوئی متحد تنظیم تھی اور بعد میں آ کے وہ جو منقسم ہوئی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1967 میں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی پہلی کابینہ ہی وہ نظریاتی اختلافات کی بنیاد پہ تقسیم کا شکار ہوئی. بی ایس او اینٹی سردار بنی ایک ایسے زمانے میں کہ جب بلوچ قوم متفقہ طور پر سردار خیربخش مری، سردار عطا اللہ مینگل اور بابا غوث بزنجو کی قیادت کو قبول کر چکی تھی. ایک ایسے موقع پر میں کہوں گا کہ میں شاید کوئی بہت ہی سخت بات کروں، ہمارے کچھ نادان دوستوں نے وہ اٹھے اور انہوں نے جو ہے سرداروں کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی اور بی ایس او تقسیم کا شکار بنی اس بنیاد پہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم کا یہ نہ رکنے والا سلسلہ وہ چلتا رہا اور بدقسمتی سے آج دن تک جاری ہے. شروع کے دنوں میں جو تقسیم ہوئی ان میں کوئی شک نہیں کہ وہ تقسیم نظریاتی اختلافات کی بنیاد پہ تھیں، لیکن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا گیا تو ان اختلافات میں پھر جو ہے وہ ذاتی خواہشیں بھی آنے لگی. بدقسمتی سے شہرت کا عنصر بھی شامل ہونے لگا، عہدوں کی لالچ بھی شامل ہونے لگی. تو جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ڈاکٹر ہئی ایک عام سے اسٹوڈنٹ لیڈر اٹھ کے جو ہے خان افقلات کو شکست دیتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی اس وقت میں ایک اچھی خاصی ایک پولیٹیکل جو ہے وہ سے تھی معاشرے میں. تو کون نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسی جماعت کا کوئی جو ہے بڑا عہدیدار بنے جس کی کوئی اتنی بڑی جو ہے حیثیت ہے سماج میں. تو یہ تمام عنصر ملتے رہے اور بعد میں بی ایس او تقسیم کا شکار ہوا. میں نہیں کہتا کہ یہ تقسیم کوئی اچھی بات ہے. ظاہر ہے ہم آج بھی بات کرتے ہیں کہ ہم بلکہ بعثت تنظیم کے آج بھی تیار ہیں. اگر کوئی بی ایس او کے جتنے بھی دھڑے ہیں ہمارے ساتھی، اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہے اور ہم کوئی متحدہ بی ایس او بنانے کے پوزیشن میں آتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے، ہم وہ سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے عمل سے جو ہے وہ بلوچ طلبہ متحد ہوتے ہیں، بی ایس او متحد ہوتی ہے اور اوور آل اس کا ایک فائدہ قوم کو پہنچتی ہے. لیکن یہ اختلافات شروع دن سے چونکہ موجود تھے، بنیادی طور پر 2-3 پولیٹیکل جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی بنیاد پہ نظریاتی اختلافات تھے. کچھ ساتھی بابا خیربخش مری کے اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے تھے، کچھ ساتھی جو ہے بابا غوث بزنجو کے اسکول آف تھاٹ کے پیروکار تھے، اور اسی بیچ میں ہم سمجھتے ہیں کہ سردار عطا اللہ خان مینگل بھی ایک بہت بڑے ان کا بھی ایک اسکول آف تھاٹ تھا جن کی ہم پیروکاری کرتے ہیں. تو یہ وہ وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ بی ایس او تقسیم ہوئی. ہاں جیسے میں نے کہا کہ بعد میں پھر آ کے مختلف اور عناصر بھی اس میں شامل ہوتے رہے. شکور صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس میں تو سارے بی ایس او کی دڑے یکجا ہیں، تو کیا یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یہ بھی بی ایس او کے ہی نوجوان ہیں؟ دیکھیں، آپ بلوچستان کی کسی بھی سیاسی جماعت میں جائیں، کسی بھی سیاسی تحریک میں جائیں، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کسی بھی محاذ پہ جائیں، چاہے وہ سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، جہاں پہ بلوچ قومی تحریک سے جڑے ہوئے افراد اس وقت بلوچ قومی مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو بی ایس او کا ایک کردار ملے گا. زیادہ ملے کم ملے، مبہم سی ہو واضح ہو، لیکن موجود ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی بھی ہم سمجھتے ہیں اس کی جتنی بھی قیادت ہے وہ طلبہ سیاست سے ہی انہوں نے تربیت پہ آئی ہے اور آگے چل کے اب وہ ایک بہت بڑی تحریک چلا رہے ہیں. وہ ان کی قیادت بے شک ڈائریکٹلی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے انہوں نے سیاست نہ کی ہو، لیکن جس گراؤنڈ پہ انہوں نے سیاست کی اس گراؤنڈ کو ہموار کرنے میں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے یا سمیع بلوچ ہے، یہ تو بی ایس او میں نہیں تھے، یا تھے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ طلبہ سیاست سے انہوں نے تربیت سیکھی، وہ براہ راست بے شک بی ایس او میں نہ ہوں، لیکن وہ جو گراؤنڈ طلبہ سیاست کے لیے ہموار کی وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ہی مرہون منت ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ سیاست میں ایک دم خواتین کا آنا، اور اس وقت خواتین ہی لیڈ کر رہی ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا جو بلوچ
स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के वो एक्टिव नौजवान थे जिन्होंने जेलें भी काटी, जो एक्टिव भी रहे, वो सामने नहीं आ सके? जी देखें, सबसे पहले तो बलोच समाज शुरू दिन से कोई ज़्यादा ही वो कहते हैं तंग नज़र समाज नहीं रहा है। यहाँ पे ख़वातीन की एक सियासी ना सही लेकिन समाज में ओवरऑल कबायली निज़ाम में एक किरदार रहा है। हम नहीं कहते हैं कि बलोच समाज कोई जेंडर इक्वलिटी के हवाले से कोई आइडियल समाज रहा है। आइडियल समाज इस वक्त कहीं पे भी नहीं है। जो माहिरीन हैं वो तो ये भी कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका को भी जेंडर इक्वल एक समाज बनने में शायद 100 साल और लगे, लेकिन बलोच समाज में हम देखते हैं कि ख़वातीन के लिए कोई गुंजाइश मौजूद ज़रूर थी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे रियासती जबर बढ़ता रहा, नौजवान उठाए गए घरों से, बूढ़े मार दिए गए, और जब घरों में कोई मर्द ना बचा हो तो ख़वातीन को मजबूरन भी और हिकमत अमली के तहत भी बाहर निकलना पड़ा और अपने जो है वो एक सियासी किरदार वो अदा करना पड़ा। मैं तो कहता हूँ कि इस पूरे बलोच ख़वातीन की जो आज किरदार है बलोच सियासत में, उसमें हमारी उससे ज़्यादा रियासती जबर का एक बहुत बड़ा किरदार है कि जिसकी वजह से ख़वातीन को बाहर निकलना पड़ा। शकूर साहब, जैसे कि आपने कहा कि बीएसओ हम आज़ाद हैं, यानी किसी सरदार या किसी पार्टी के मातहत नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अक्सर बीएसओ या तो बीएनपी के साथ हैं या नेशनल पार्टी के साथ हैं। बीएसओ आज भी एक खुद मुख्तार इदारा है अपने तई, अपने फ़ैसलों में, अपने पॉलिसीज़ में। हाँ, हमारी एक नज़रियाती बुनियादों पर एक सियासी दोस्ती ज़रूर है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्कूल ऑफ थॉट जो मुख्तलिफ थे, तो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ख़ुद को सदर अताउल्लाह मेंगल के असूलों की पैरोकार समझती हैं, उनके अफकार की पैरोकार समझती हैं। और हम देखते हैं कि सरदार अताउल्लाह मेंगल के जो सियासी वरसा हैं, उनकी अपनी जो कायम करता जमात है वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है। उन्हीं बुनियादों पे हमारी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ सियासी दोस्ती है। हाँ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ हमारे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ मौक़ों पे इख्तलाफात भी रहते हैं। हम उनका गाए बगाए इजहार भी करते हैं। तंजीम के अंदरूनी जो इदारे होते हैं, आप एक सियासी अमल का ख़ुद भी हिस्सा रहे हैं, आपको भी पता है कि सियासी तंजीमों में ख़ुद तनकीदी का अमल ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए मखसूस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तंजीम के अंदर के मुख्तलिफ मखसूस इदारे होते हैं। तो उन मखसूस इदारों में, मखसूस प्लेटफॉर्म्स पे हमारे मुख्तलिफ उनमें अनबन भी होती है और हमारी एक तनकीद भी रही है। बिलखुसूस पार्लिमानी सियासत के हवाले से हम उनके पार्लिमानी सियासत में होने को बुरा नहीं समझते, लेकिन पार्लिमानी सियासत में बहुत औक़ात ऐसे फ़ैसले होते हैं जिन पे हमारी इख्तलाफ रहती है, लेकिन उन इख्तलाफात का, उस तनकीद का हमारे जो है वो सियासी पॉलिसी पे, तंजीम के और तंजीमी की फ़ैसला साजी पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, ये बलोच यकजहती कमेटी ये एक तहरीक है या सियासी पार्टी या सियासत की तरफ जा रही है? देखिए, ये वो बलोच यकजहती कमेटी क्या है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि वो ख़ुद को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। बहरहाल हम उनको, उस तहरीक को एक मस्बत तहरीक के तौर पर देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि एक बड़े अरसे बाद कोह सुलेमान से लेकर बहरे बलोच के साहिलों तक बलोच कौम मुत्तहद हो रही है, मुनज़्ज़म हो रही है सियासी बुनियादों पर, प्योर सियासी बुनियादों पर। और जिस तरह से ख़वातीन का इस पूरी तहरीक में किरदार रहा है वो काबिल सताइश है, और हम इसे एक ज़बरदस्त सियासी तहरीक के तौर पर देखते हैं। यानी दोबारा आप तो ये नहीं समझते कि दोबारा नेशनल अवामी पार्टी की तर्ज पे एक सियासी तंजीम बनेगी और सब यकजा होंगे? इस तरह हो तो मैं कहूँगा आपके मुंह में घी शक्कर। मेरी दिल की ख्वाहिश है, मैंने जो शुरू में कहा कि मेरे तंजीम की ख्वाहिश है कि हम किसी भी कीमत पे वो जो है बलोच कौम की मुत्तहद होने की किसी भी जो है वो मुस्बत अमल का हिस्सा ज़रूर होंगे। अगर बलोच यकजहती कमेटी इस बारे में कोई पहल करती है तो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उनके हम साथ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शकूर बलोच साहब। नाज़रीन, आपने शकूर बलोच साहब की बातें सुनी और बीएसओ के हवाले से और बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से उनकी बातें आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक कई उम्मीदवार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।